اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. خواتین و حضرات، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ سحری نہیں کرتے اس میں. یہ ایک بہت ہی بری بات اور بہت ہی بری عادت ہے، اور سحری کے بغیر روزہ رکھنا جو ہے اس میں سب سے بڑی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے سحری کے بغیر روزہ رکھنے کی. اچھا، سحری کے بغیر اکثر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں جو کہ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھنا چاہتے اور فجر کی نماز ہی گول کر دیتے ہیں. تو نماز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام حالات میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں نماز چھوڑنے کی جو جتنا بڑا ثواب ہے، جو جتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اس کا جتنا بڑا ثواب ہے، اس کے چھوڑنے پر اتنی ہی بڑی اس کی وعید ہے، اتنی ہی سخت اس کی وعید ہے. اگر آپ کے سامنے نماز کی وعیدیں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ کے منادی کو دن میں ہم 5 دفعہ سنتے ہیں. کبھی خیال کیا آپ نے، میں نے، کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ روزانہ 5 دفعہ اعلان کرواتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بندے، جنوب سے بھی، شمال سے بھی، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. گواہی دے اس بات کی کہ تیرے رب سے بڑا کوئی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، پھر میں اور آپ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں کہ ہاں، اللہ سے بڑھ کر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں. پھر جب ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھ کو الہ مانتا ہے، میرے نبی کو رسول مانتا ہے. تو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت تیرے فائدے کی چیز کیا ہے. میرے بندے، اس وقت نماز کی طرف آ جا، حی علی الصلاۃ. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، نماز کی طرف کیوں آئے؟ پہلی جب حی علی الصلاۃ ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی طرف سے کہتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ. پھر جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ جل شانہ دوسری دفعہ اپنے نبی سے کہلواتے ہیں، آپ کہیے ان کو میری بات مانتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ. ہم کہتے ہیں یہاں بھی نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے. پھر اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ نماز کیوں پڑھے نماز؟ تو پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں حی علی الفلاح. میرے بندے، آ جا اس وقت نماز کی طرف. اس وقت دکان چھوڑ کے میرے پاس آ جانے میں تیرا فائدہ ہے. نیند کو مؤخر کر کے میرے سامنے کھڑے ہونے میں تیری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. اس وقت میرے پاس آ جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں آئیں گے. پھر اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہیں آپ کہیے، ہماری بات نہیں مانتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے حی علی الفلاح. جب ہم یہ بھی نہیں مانتے، اللہ جل شانہ پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھ میرے بندے، مشرق مغرب شمال جنوب سے تو میں ہی سب سے بڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر نیچے میں بھی میں ہی سب سے بڑا ہوں. لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں. 5 دفعہ اللہ کے منادی سے ہم یہ بات سنتے ہیں روزانہ اور کان پر جوں نہیں رینگتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیوں ہمیں دنیا بھر میں جوتے پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری نہیں کھاتے ان کے دل میں یہ ہوتی، وہ نماز کی تو پرواہ ہوتی نہیں ان کو، اور وہ اسی طرح اپنا روزہ رکھ لیتے ہیں. میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو بڑے ہمارے جو علماء ہیں اور مشائخ اور مفتی ہیں ان کے پاس جائیں. وہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ جو آدمی نماز پڑھے بغیر روزہ رکھ رہا ہے وہ سوائے فاقے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اور آپ صرف فاقہ کر رہے ہیں. اگر ہم بھوکے ہیں فجر سے مغرب تک اور بیچ میں ہماری نماز کوئی نہیں، اللہ کا اتنا بڑا حکم تو پورا ہو نہیں رہا ہے، اور بھوکے آرام سے مزے سے بیٹھے ہیں تاکہ بعد میں آرام سے مغرب کے بعد پیٹ بھر کے کھائیں گے. اللہ کے یہاں یہ روزہ قبول نہیں ہے. تو جب جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے روزے کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے، تو نماز چھوڑ دینا میرے عزیزوں، خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے اوپر رحم کھاؤ. اور میں ایک بات اور بتا دوں، انشاءاللہ نماز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ذرا نماز ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ بدقسمتی سے
جب کسی کو کہو کہ تو نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. نہیں، یہ تیرے دماغ کا فطور ہے، یہ تیری کم عقلی کا ثبوت ہے. اللہ جل شانہ نے اس امت میں کو اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے. یہ امت اجتماعیت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس امت کی بنیادیں اجتماعیت پر رکھی ہیں. اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں ہمارا صرف انفرادی فائدہ ہو. ہر چیز میں ہمارا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے، اور اس اجتماعی فائدہ ہونے کی وجہ سے ہم کو انفرادی فائدہ پہنچتا ہے. اگر آپ میں نماز نہیں پڑھ رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر اس طرف، 40 گھر اس طرف، 40 گھر سامنے اور 40 گھر پیچھے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ کی بات کو مانوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں. تو میرے عزیزوں، یہ جو سحری نہ کھانا ہے، اس سے بچو. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی جل شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں. کس قدر اللہ جل شانہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا. امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دے دیا. بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے. بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، سحری نہ چھوڑیے، ضرور کھائیے. آئیں اس کو بھی تھوڑی سی اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. تو بھئی سحری کی ذرا تھوڑا سا سحری کا اہتمام کریں. اور جو آدمی سحری پر اٹھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو خود بخود تہجد پڑھنے کی توفیق دیں گے. پھر اس کو خود تہجد پڑھنے کا ٹائم ملے گا، پھر اس کا خود دل کرے گا. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، عجیب بات، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں جس زمانے میں گایا کرتے تھے، ساری رات جو ہے سٹیج پر کھڑے رہتے تھے، انتظار کر رہے ہوتے تھے پہلے تو اپنی باری آنے کا، پھر اس کے بعد سٹیج پہ جاتے تھے، او چھل کود، او مار داڑ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، رات کے 3 بجے بھی سٹیج پر ناچ رہے ہیں. ناچتے فجر کی اذان تک ناچتے رہے کہ مرغے کی بانگ کی آواز تک آ گئی، اور کوئی نہیں تھکتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ اگر نیند بھی پوری ملے ہیں، وہ تو ہم پوری رات جاگتے تھے تھکن کی وجہ سے، یہاں نیند بھی ملے، اس کے باوجود سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے آدمی اٹھ جائے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز جو ہے وہ اپنے اوپر بھاری گزرتی ہے. میرے عزیزوں، میں کیا بتاؤں ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو گیا. آج کا نوجوان طبلے کی تھاپ پر سر دھننا تو جانتا ہے، رات کو جانماز بچھا کے، وضو کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اللہ اکبر کہہ کے، ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مناجات کرنے کا مزہ ہے، جو مناجات کرنے کا جو نشہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا جو ایک بدمستی ہے، اس سے ناواقف ہے.
یہ اللہ والے ایسے ہی نہیں کہا کرتے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ہے تو بخدا اللہ کی قسم ان کے حکمات تلواریں لے کر آئیں اور ہمارے سینوں کو کاٹ کے لے جائیں. یہ بات ایسی نہیں کہتے. ایک بزرگ کا میں کال پڑھ رہا تھا، فرما رہے تھے جتنا سکون چین اور اطمینان ہمیں ہے اگر اتنا ہی جنت والوں کو ہوگا تو پھر تو وہ بڑے مزے میں ہوں گے. آپ کو میں بتاؤں، جب تک اللہ سے یاری نہیں لگاؤ گے، جب تک اللہ سے دوستی نہیں کرو گے، اس وقت تک سکون چین اطمینان نہیں ملے گا. کروڑوں روپے ہوں گے، کروڑوں روپے ضرور ہوں گے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن دل بے چین ہوگا. ہزاروں لاکھوں روپے کی اور کی گاڑیاں ضرور ہوں گی، لیکن میرے بھائیو دوستو، جو اس میں بیٹھنے والے ہوں گے ان کے دل اندر سے بالکل خالی ہوں گے. بڑے بڑے مکانات ضرور ہوں گے، لیکن دل کا مکان وحشت سے بالکل بھائیں بھائیں کر رہا ہوگا. تو یہ جو نماز ہے نا، یہ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے کہ اس کو پڑھ کے جو سکون چین اطمینان ملتا ہے، اس کا ثواب تو الگ ہے، جو اس کا ثواب ہے وہ تو الگ ہے، لیکن جو اس کو پڑھ کے جو مزہ آتا ہے اور اندھیری رات میں کر کے دیکھنا. اگر آپ واقعی مجھے اپنا مخلص سمجھتے ہیں تو کر کے دیکھیے گا ایک دفعہ. آدھی رات کو جب ستارے بھی سو جائیں، جب چاند بھی اپنا منہ لپیٹ لے، جب سب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، اس وقت اٹھو، اپنے نفس کو تھوڑا سا سمجھا کے کہ دیکھ، اٹھ جا، یہ تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑے سے وقت کی زندگی ہے، اٹھ ابھی، اور اٹھ کے وضو کر کے میرے رب کے سامنے لے جا کے مجھے کھڑا کر. اور جب آپ کھڑے ہوں گے اس قربانی کے اوپر اللہ جل شانہ جو آپ کو ایمان کی حلاوت دیں گے، اور پھر جو آپ کو اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. تہجد میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ جل شانہ خاص صحت عطا کرتے ہیں، خاص صحت عطا کرتے ہیں. تہجد کا اہتمام کرو اور صحت مند ہو جاؤ. تہجد کا اہتمام کرو اور صحت مند ہو جاؤ. یہ تہجد کی جو نماز ہے وہ بہترین صحت کی گارنٹی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ہم نے بہترین زندگی کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے میں گزاری. تو بھائی سحری پہ اٹھو گے تو تہجد کی بھی نماز اللہ جل شانہ اس کی بھی توفیق دیں گے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بات عرض کی تھی کہ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں. 6 امور تحریر فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں دوبارہ سے عرض کر دوں گا. پچھلے پروگرام میں ہمیں موقع نہیں ملا ان کے بیان کرنے کا. تو اول تو یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے. پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح لغویات وغیرہ فضول جگہوں پر نہ جائے اور فضول چیزوں پر نظر نہ ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فضول چیزوں سے مراد ہے کہ وہ تو سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن بیٹھ کر ڈش لگائے رکھتے ہیں. بھائی رمضان میں تھوڑا کم کر دو یار، ایسی کون سی موت آ جائے گی، ایسے کون سے مرے جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے. بلکہ اللہ معاف کرے، رمضان میں تو وہ مجھے وہ بتا رہا تھا، وہ فلم میں جو لڑکا ایک رینٹ کرتا ہے، وہ ایک دن مجھے بتا رہا تھا، یہ میں کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ صاحب رمضان آپ لوگوں کا سیزن تو ہے ہی ہے، کپڑے والوں کا تو ہے ہی، ہمارا بھی سیزن ہے. ہماری جتنی فلمیں رمضان میں بکتی ہیں اور کسی مہینے میں نہیں بکتی، جتنی اس میں رینٹ آؤٹ ہوتی ہیں. کیسی بدقسمتی ہے، کیسی بدنصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور فلم لگا کے بیٹھ گئے کہ تاکہ وقت کٹ جائے. خدا کے بندے ذرا غور تو کرو اس پوری کی پوری کائنات میں اللہ نے یہ کیسے بنا ڈالی. کیا یہ غور کرنے کی چیز نہیں ہے؟ غور تو کرو کہ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کچھ ہمیں کرتے دیکھتا ہے، پھر بھی وہ ہم پر کیسے ہمارے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کرتا ہے. کیوں ہمارے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد صرف یہی سوچنا کا شروع کرو کہ اللہ جل شانہ کے احسانات کتنے ہیں میرے تمہارے اوپر. یہی دیکھنا شروع کرو، عقل ششدر رہ جائے گی. یہی دیکھنا شروع کرو. تو ان فضول چیزوں میں اپنا ٹائم نہ ضائع کریں. آنکھیں جو ہیں ٹی وی کے بجائے قرآن پر ڈالو. ارے خدا کے بندو، کم از کم ایک قرآن تو ختم کرو رمضان کے مہینے میں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی نگاہوں کی حفاظت. دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی زبان کی حفاظت، جھوٹ سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ اس کی ڈیٹیل ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی تھی. اور
تیسری چیز جس سے کہ جس کا اہتمام کرنے کی تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے. ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اسی طرح کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز بعض اعضاء بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضاء و بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مریض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا کچھ ایسا ملا دے جس سے مریض کو فائدہ نہ ہو بلکہ وہ کھاتے ہی ہلاک ہو جائے. آپ دیکھو نا کہ پانی کا اگر گلاس پڑا ہوا ہے دودھ کا اتنا بڑا ہے، اس میں ہلکا سا قطرہ کسی نجس چیز کا پڑ جائے، پورا کا پورا گلاس پھینک دیتے ہیں، ہم اس کو نہیں پیتے. بالکل اسی طریقے سے کوشش یہ کرو کہ بھئی حلال چیز سے افطاری کرو، کیونکہ حلال چیز سے افطاری کرو گے. جیسے ایک مرتبہ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ میری دعاؤں کو قبول کریں، دعاؤں کی قبولیت کو چاہتا ہوں. تو فرمایا حرام سے بچو. اور تو بھئی چوتھی چیز کا اہتمام یہ کہ بھئی حلال چیز کھائیں. 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھئی. مقصود روزے سے قوت شہوانیہ اور بے ایمانیہ کا کم کرنا ہے کہ وہ اور آدمی روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی افطاری کے وقت اتنا کھا لیں کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو جائے. بھائی رمضان کا جو مہینہ ہے نا وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے. نفس جو ہے نا یہ بڑا عجیب ہے، یہ بدبخت بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے نفس کو جب پیدا کیا نا تو پوچھا، یہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. اللہ نے جہنم میں جلایا، پھر باہر نکالا، پھر پوچھا بتا میں تو ہے میں ہوں. اللہ نے پھر 100 سال اس کو جہنم میں جلایا، پھر پوچھا اب بتا، اس نے کہا تو ہے میں ہوں. اب اللہ جل شانہ نے اس کو 100 سال بھوکا رکھا. تو جب اس کے بعد پوچھا کہ اب بتا میں کون ہوں، کہا تو میرا رب ہے. یہ کم وقت جتنا بھوک سے قابو میں آتا ہے نا اور کسی چیز سے قابو میں نہیں آتا. تو پتہ چلے کہ افطاری کا جو ٹائم آیا اس میں اتنا کھایا کہ وہ سب کیا کرایا جو تھا اس پہ پانی پھر گیا. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی. اور چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں. اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم ہونے پر نامعلوم کوئی لغزش کچھ ایسی ہو گئی ہو کہ اللہ کے یہاں یہ پتہ نہیں میں نے تو اپنی طرف سے پورا کیا تھا، تو اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ جل شانہ نے میری اس عبادت کو قبول کیا کہ نہیں. ایک بات آپ کو امید کی بھی سناتا جاؤں یہاں پر کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد آپ کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کی پچھلی نماز کو قبول کر لیا. ڈرتے کرنا ہے اور کرتے ڈرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آئیں آپ کو ایک نعت سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.